میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ یکتا اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے کوئی اولاد نہیں اپنایا، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، سب سے افضل متبوع اور سب سے افضل مقتدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی اولاد، صحابہ کرام پر اعلیٰ ترین درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و صلوات کے بعد اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ تقوی یہ صالحین کا توشہ ہے۔ مومنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مسلمانوں، دنیا معمولی ہے اور سے فنا ہونا ہے، جبکہ آخرت کی نعمتیں مزید ہیں اور وہ دائمی ہے۔ مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ کتنا پانی انگلی پر لگا ہے۔ امام مسلم نے روایت کی ہے۔ دنیا کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں انگلی کے ساتھ لگ جائے، جبکہ آخرت کی مثال عظیم موجوں والے پانی سے بھرے ہوئے سمندر کی ہے۔ تو انسان کس طرح آخرت کی نعمتوں سے اعراض کر کے حقیر دنیا کے پیچھے پڑ سکتا ہے، جبکہ یہاں سے جانے کا وقت قریب ہے اور دنیا کا اختتام بھی ہونے والا ہے۔ دنیا میں برائی کے پرچارک اور گدلے لوگ بچے ہیں، یہاں پر ہولناک عبرتیں، مٹی میں ملانے والی عقوبتیں اور فتنے پرور باقی ہیں۔ مسلسل بے چینی، ناقبت اندیشی پھیل رہی ہے۔ دکھ اور تکلیفوں سے بھری ہوئی زندگی میں ہاتھ بٹانے والے ناپید ہیں۔ دکھ اور تکلیفوں سے بھری ہوئی زندگی میں ہاتھ بٹانے والے ناپید ہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈرو اے اللہ کے بندو، موت تمہاری پیشانی پر لکھی ہوئی ہے، دنیا کی بساط چاروں طرف سے لپیٹ دی جائے گی۔ کتنے ہی زخم لیوا ثابت ہوتے ہیں، کتنے ہی زخم جان لیوا ثابت ہوتے ہیں، اور بہت سی ٹھوکریں تباہ کن ہوتی ہیں، اور کبھی معمولی کلمے بھی نیست نابود کر دیتی ہیں۔ اللہ کے بندے، مان لو کہ دنیا تمہارے ہاتھوں میں ہے، بلکہ موجودہ دنیا سے بھی 2 گنا تمہیں دے دی گئی ہو۔ یہ دیکھو کہ مرتے وقت تمہارے پاس کتنی دنیا ہوگی۔ روزانہ تمہارے پاس ایک بعد دیگر عبرتیں سامنے آتی ہیں، روزانہ تمہارے پاس ایک بعد دیگر عبرتیں سامنے آتی ہیں، اور اگر تم باز آنے والے بنو تو موت تمہیں ہر برائی سے روکتی ہے۔ کب تک، آخر کب تک، پھر کب تک جہالت میں ڈوبے رہو گے اور تقوی الہی اختیار نہیں کرتے؟ تم اللہ سے ڈرتے نہیں۔ دھوکے و غفلت میں کب تک شرکسی کرو گے اور کب تک سوئے رہو گے؟ بیداری کا دن کب آئے گا؟ ساری دنیا برباد کر دی، ساری زندگی تم نے برباد کر دی، جس کے ایک لمحہ کی قیمت آسمان و زمین ہے۔ یہ کیسا تم نے نقصان کر دیا؟ بیوقوفی کرتے ہوئے دائمی کے بدلے فانی، رضا کے بدلے ناراضگی اور جنت کے بدلے جہنم خریدتے ہو۔ تم اپنے نفس کے دوست ہو یا دشمن؟ تم اپنے نفس کے دوست ہو یا دشمن؟ تم تو اسے ہر مصیبت میں جکڑنا چاہتے ہو۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ تم نے اپنی جان کو اونے پونے میں بیچ دیا اور تم نے اپنے نفس کے ساتھ حقیقی انصاف نہیں کیا۔ مسلمانوں، زندگی عبرتوں سے بھری ہوئی ہے، زندگی عبرتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں تقدیریں، فیصلوں کا راج ہوتا ہے۔ کسی سے بادشاہ چھین لی جاتی ہے تو کسی سے تندرستی واپس لے لی جاتی ہے تو کسی کو آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہر مخلوق کو فنا ہونا ہے، ہر بادشاہت بھی خاتمے کی جانب گامزن ہے۔ پروردگار کے علاوہ کسی کی بادشاہت قائم نہیں رہے گی، وہ حقیقی بادشاہ اور قہار ہے۔ غلبہ اور بقا اسی کو حاصل ہے، اس کے سوا ہر چیز فنا کی جانب بڑھ رہی ہے۔ دیکھنے والی آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ بصیرت نہیں رکھتی، دل پتھر ہو گئے ہیں کہ سوچتے نہیں۔ نفس بھول بھلیوں میں گم ہے، نصیحت پکڑتے ہی نہیں۔ نفس کو مہلت اور ڈھیل نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔
یا نفس کی کارکردگی نے کامیابی کی بشارت سنا دی ہے، یا نفس کو ابھی تک دنیا کے فنا ہونے کا یقین نہیں ہے، یا غفلت نے نفس پر اتنا تسلط جما لیا کہ دلوں پر غفلت کے تالے پڑ گئے ہیں۔ اے وہ شخص جس نے اپنے لیے کھلی آزادی رکھی ہوئی ہے، اے جس نے اپنے لیے مہلت نکالی ہوئی ہے، باز آ جاؤ۔ ہم جہنم کے نہ ہی تمہارے پاس موت کا علم ہے۔ کیا یہ بھول گئے کہ ہم سب بشر ہیں، ہم تقدیر کے گھیرے میں ہیں، ہم ایک سفر کر رہے ہیں، ہم زمین کے گڑھے میں جا رہے ہیں، موت ہم سب کو آنی ہے، حشر میں ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ کب تک تم باز نہیں آؤ گے اور اپنے آپ کو لگام نہیں دو گے؟ کب تک تم نصیحت کرنے والے کی بات پر کام نہیں دھرو گے؟ تم کیا اللہ سے ڈرو گے نہیں؟ بیدار ہو جاؤ میرے بھائی، سونے سے باز آ جاؤ۔ اے دھوکے میں پڑے ہوئے تم خواب غفراش میں ہو۔ ایسا شخص خوشخبری کا مستحق ہے جسے نصیحت فائدہ پہنچے، واج سے ہی وہ بیدار ہو جائے، پھر بھرپور محنت کرے اور غفلت میں نہ پڑا، کمر کس لے اور دھوکے میں نہ رہے، فوری عمل کرے، تاخیر اور سستی کا شکار نہ ہو، تمام احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے برے دوستوں کو خیر آباد کہہ دے اور اللہ سے تعلق بنا کر توبہ کر لے۔ لیکن اسے انتہائی خسارے میں ہے جس کو ہوس توبہ سے روک دے، شیطان اسے گمراہ کر کے تباہ کر دے، پھر اسے مزید غفلت، سنگ دلی، تکبر، نخوت کی دلدل میں پھنسا دے۔ آپ کہتے ہیں کہ اپنے افسوں پر زیادتی کرنے والوں میرے بندو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تم بھی مغفرت طلب کرو، وہ توبہ کرنے والے کو معاف کرنے والا ہے۔ کامل اور بلیغ ترین تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس کا مقصد رضا الہی کا حصول ہے، جو اللہ کی طرف مزید عنایت کے موجب ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ ایسی گواہی ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی معافی اور رحمت کی امید کرتے ہیں، اور یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے بندہ اور چنندہ، برگزیدہ، پسندیدہ، راشدہ، بندے، رسول اور نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر، آپ کی آل، صحابہ کرام، آپ کے نقش قدم پر چلنے والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ حمد و ثناء کے بعد مسلمانوں، اللہ سے ڈرو کہ تقوی الہی افضل ترین نیکی ہے اور اس کی اطاعت سے ہی قدر منزل بڑھتی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موثر اسلام کی حالت میں آئے۔ مسلمانوں، اے گرم لو سے بچنے کی کوشش کرنے والو، اے تبتی دھوپ سے بچ کر بھاگنے والو، اے گرمی کی حدت سے تنگ آنے والو، اے آفتاب کی تمازت سے گھبرانے والو، اے گرمی کی سے بچنے کے لیے سوتی اور لینن کا لباس پہننے والو، اے سورج کی تیز شعاؤں سے بچنے کے لیے بند کمروں، محلات، درختوں، گھروں اور ٹھنڈے علاقوں کا سفر کرنے والو، تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے گناہوں کو چھوڑ دو، واجبات کو اپنا کر کے، گناہوں کو چھوڑ کر کے، کیونکہ جہنم کے شعلوں، لپٹوں اور تپش سے بچاؤ، اس سے ضروری ہے۔ تم سورج کی تپش سے تو بچاتے ہو، جہنم کی آگ سے کیوں بچاؤ نہیں کرتے؟ تم نے اپنی زندگی کو بچاؤ کے نام پر گرمی اور ٹھنڈے کے خوف سے بنا کر دیا ہے۔ عیب سے تم خوش نہ ہو جاؤ۔ مسلمانوں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم گناہوں سے اس طرح ڈرتے جس طرح تم کو آگ سے ڈرتے ہیں۔ تم آج کل ایسے دور سے گزر رہے ہو جس سے فتنے تسلسل کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں، نتنے برائیاں جنم لے رہی ہیں، شبہات اور شہوات بھرا ایک سے بڑھ کر کے ایک فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ ان کے فتنوں نے خوب دھول اڑا رکھی ہے۔ فتنے رونما ہونا انتہائی المناک ہے۔ چیخ و پکار سے بھرپور زندگی میں یہ فتنے ہر اس شخص کو اپنی طرف گھسیٹ لیتے ہیں جو ان کی جانب تھوڑی سی بھی توجہ کرتا ہے۔ پھر یہ فتنے اسے نظریات اخلاق کے ہر اعتبار سے پیچھے کی طرف ڈھکیل دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے دلوں کو
اس لیے اگر کسی کو حاضر شخص فائدہ نہ پہنچا سکتا ہو تو جو شخص موجود ہی نہیں ہے وہ تو بالاولا اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. غفلت سے بڑی گہری نیند کوئی نہیں, شہوت پرستی سے بڑھ کر کوئی غلامی نہیں, دل کے مردہ ہونے سے بڑی کوئی مصیبت نہیں, بڑھاپے سے بڑا کوئی ڈرانے والا نہیں, اور جہنم سے بڑا کوئی ٹھکانہ نہیں. یہ بشریت کے لیے نصیحت ہی ہے. قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ جانے لگے, صبح کی جب وہ روشن ہو جائے, بلا شبہ جہنم ایک بہت بڑی چیز ہے, یہ بڑی چیز ہے, یہ بشریت کو ڈرانے والی ہے ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے یا پیچھے رہنا چاہتے ہیں. احمد الحادی شفیع الورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو. جو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اے اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جا. اللہ تعالیٰ اسلام مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما, شرک اور مشرکین کو ہلاک و برباد کر دے, دین کے دشمنوں کو ہلاک و برباد کر دے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن شانتی گہوارہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے امام اور ہمارے ولی امر کو نیک کام کرنے کی توفیق دے, ان کی پیشانی کو حق کے لیے پکڑ لے. اللہ تعالیٰ ان کے ولی عہد کو بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو یہود کی ناپاکیوں سے اللہ تعالیٰ آزاد کر دے. اللہ تعالیٰ فلسطین کو یہود سے آزادی عطا فرما. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ جو تیرے حق کے لیے تیرے دین کے لیے لڑائی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل توحید کی مدد فرما. اللہ مسلمانوں کے دلوں کو متحد کر دے, ان کی اصلاح فرما. اللہ تعالیٰ اختلاف اور فرقے سے اسے بچا لے. اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, مصیبت زدوں کو کی مصیبت دور فرما دے اور قیدیوں کو رہا فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اور ہماری پکار کو سن لے. اور اخیر میں ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ ہر طرح کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے.